اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس چوتھا باب 20ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا کہ اس باب میں 31 احادیث کو مرحوم شیخ حریام علی بیان فرما رہے ہیں کہ جن احادیث میں اخلاقی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن میں کن اخلاقی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اخلاقی خصوصیات ایک مومن میں پائی جائیں گی تو وہ مومن کامل ایمان کا مالک ہے، وہ مومن اخلاق حسنہ کا مالک ہے۔ اور اگر یہ خصوصیات کسی مومن میں موجود نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، وہ شخص مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا، اعلیٰ مقامات پر فائز نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث لے کر آئے ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی 3 بنیادی ایسی خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص میں یہ 3 خصوصیات ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے، اور جس شخص میں یہ 3 خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں علماء نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ 3 خصوصیات اگر کسی شخص میں موجود ہوں تو اس کا ایمان مکمل ہے، پس باقی خصوصیات پر انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہی 3 خصوصیات پر اگر انسان عمل کر لے تو کامل ایمان کا مالک ہو جائے گا، مدارج عالیہ طے کر لے گا۔ تو کیا باقی خصوصیات اہمیت نہیں رکھتی ہیں؟ یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو یہاں علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 خصوصیات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان 3 خصوصیات کو ام الخصائص کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی در واقع یہ تینوں خصوصیات منحصر بفرد ہیں، یعنی ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 خصوصیات آ جائیں تو ان 3 خصوصیات کے پیچھے باقی خصوصیات خود بخود انسان میں جمع ہو جائیں گی، چونکہ یہ 3 خصوصیات ماں کا درجہ رکھتی ہیں، بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کے ایمان کی بنیاد مضبوط ہو جائے تو اس مضبوط بنیاد کے ایمان والا شخص باقی تمام خصوصیات کو خود بخود اپنے وجود میں لے آئے گا۔ لہٰذا یہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، بچوں کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، جس شخص میں یہ 3 خصوصیات آ جائیں جو کا درجہ رکھتی ہیں، ام الخصائص ہیں، یہ 3 خصوصیات باعث بنتی ہیں کہ اپنے حامل شخص کی تربیت کریں اور باقی خصوصیات کو بھی اس کے وجود میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ان 3 خصائص کا حامل شخص باقی تمام صفات حمیدہ کا بھی حامل ہو جاتا ہے، مالک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان 3 خصوصیات کو غور سے دیکھا جائے تو ان 3 خصوصیات میں حق کو معیار قرار دیا گیا ہے اور حق سے انحراف کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں معیار حق کو قرار دیتا ہے۔ لہٰذا نقل ہوا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث خصال من کن فیہ استکمل خصال الایمان، 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ من کن فیہ، جس میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں، استکمل خصال الایمان، اس نے ایمان کے خصوصیات کو کامل کر لیا، یعنی اس کا ایمان
مکمل ہو گیا، اور باقی تمام خصوصیات بھی ان 3 خصوصیات کی بدولت اس کے وجود میں جمع ہو جائیں گی۔ وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت الذی اذا رضی لم یدخلہ رضاہ فی اسم ولا باطل، یعنی مومن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے وجود میں کسی شخص سے متعلق رضایت آ جائے، کسی شخص سے متعلق محبت آ جائے، کسی شخص کی خوشنودی مد نظر ہو اس مومن کے وجود میں، تو یہ خوشنودی، رضایت اور محبت اسے گناہ کی طرف اور باطل کی طرف اور حق سے انحراف کی طرف نہیں کھینچتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اسے گناہ کی طرف نہیں کھینچتی ہے، یہ محبت اسے طغیان کی طرف نہیں کھینچتی ہے، یہ محبت اسے حق سے منحرف نہیں کرتی ہے۔ پس عزیزان محترم، اگر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اس محبت کا معیار حق ہونا چاہیے، یعنی اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو اس ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یعنی اپنے بیٹے کی محبت کی بدولت اپنی بہو سے بھی محبت کرے، اپنے جو پوتے پوتیاں ہیں ان سے محبت کرے، باقی گھر کے افراد سے بھی محبت کرے۔ اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے وہ اگر بہو کو اذیت کرتی ہے، وہ اگر بہو کو تنگ کرتی ہے، اس کی آسائش کو سلب کرتی ہے، تو یہ کسی کی محبت میں افراط کرنا، کسی کی محبت میں تفریط کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ بس اوقات ماں اپنی محبت کے لیول کو بہت ہائی لیول پر لے جاتی ہے اور بہو کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اور بس اوقات جو ہے وہ بیٹے کی محبت میں اس قدر نیچے آ جاتی ہے کہ اسے وہ نظر انداز کرتی ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی ہے، اور میری بات نہ ماننے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو فلاں کام نہیں کہا، فلاں انداز میں نہیں ڈانٹا، فلاں جو میں نے اس کو بیٹے کو کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا، لہٰذا اب یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کسی کی محبت میں نہ انسان کو حق کے دائرے سے باہر نکلنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر مومن میں یہ خصوصیت آ جائے کہ وہ حق کو اپنی زندگی میں معیار قرار دے دے، اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں بھی حق کو معیار قرار دے، خداوند متعال نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان حقوق کی رعایت کرے، تو عزیزان محترم یہاں انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی معاشرتی زندگی گل و گلزار بن سکتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں کہ الذی اذا رضی لم یدخلہ رضاہ فی اثم ولا فی باطل، کہ مومن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے لم یدخلہ رضاہ، تو وہ داخل نہیں کرتی اس کی رضا اس مومن کو فی اسم کسی گناہ میں، ولا فی باطل، اور نہ ہی اس کو کسی باطل میں داخل کرتی ہے۔ پس مومن اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ، جب مومن کسی سے غضبناک ہوتا ہے، جب مومن کسی پر غصہ کرتا ہے، تو اس غضبناک کیفیت میں یہ مومن کا غصہ اسے راہ حق سے منحرف نہیں کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کو جب غصہ آتا ہے بطور معمول اگر زندگی میں دیکھا جائے تو انسان اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، اور غصے کی یہی علامت ہے کہ وہ انسان کی قوت غضبیہ، قوت عاقلہ پر غالب ہو جاتی ہے، اور انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا بلکہ غضب کا استعمال کرتا ہے، اور جب غضب کا استعمال کرتا ہے تو غضب کی کیفیت میں انسان جھگڑالو ہوتا ہے، غضب کی کیفیت میں انسان منہ پھلا کر بیٹھتا ہے، غضب کی کیفیت میں انسان گالیاں دیتا ہے، انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، انسان مار پیٹ کرتا ہے، غضب کی کیفیت میں جنگیں قائم ہو جاتی ہیں، ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں، غضب کی کیفیت میں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب مومن غضبناک ہوتا ہے تو اس کا یہ غضب اسے حق سے خارج نہیں کرتا ہے، حق کو معیار قرار دیتا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حق خداوند متعال ہے۔ پس مومن اگر غضبناک ہوتا ہے تو اس کا غصہ اللہ کے غصے کی بدولت ہوتا ہے، اس کا غصہ محمد مصطفیٰ کے غصے کی بدولت ہے، اس کا غصہ علی مرتضیٰ کے غصے کی بدولت ہے۔ یعنی جس چیز پر خدا غضبناک ہے مومن اس چیز پر غضبناک ہوتا ہے۔
جس چیز پر محمد مصطفیٰ غضبناک ہے مومن اس پر غضبناک ہوتا ہے، جس چیز پر علی مرتضیٰ غضبناک ہے مومن اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ پس مومن نے اپنے غضب کے معیار کو رسول خدا اور ان کی تعلیمات کو قرار دیا ہے، لہٰذا مومن کبھی حق یعنی رسول خدا کی تعلیمات سے منحرف نہیں ہوتا ہے، خداوند متعال کی تعلیمات سے منحرف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مومن غصے کے عالم میں اپنی زوجہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ جیسے بس اوقات بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے، انسان کو غصہ آ گیا ہے، اب غصے میں یہ انسان اس کو گالیاں بھی دے اور گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ اسے ایسے مارے ایسے پیٹے جیسے حیوانات کو بھی نہیں پیٹا جاتا۔ اور بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ بعض ایسے اداروں سے پبلش کی جاتی ہیں یا وہاں سے متعلق نشر ہو جاتی ہیں کہ جہاں دینی تعلیم سے متعلق بچوں کو لایا جاتا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے، اور پھر ان بچوں کو ایسے تشدد کیا جاتا ہے، ایسے مارا جاتا ہے کہ جیسے کسی وحشی درندہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ کسی پہ ایسے تشدد نہیں کرتا۔ اور اکثر یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اہل تسنن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس میں آپ رجوع کر کے دیکھ لیں، دینی مدارس میں رجوع کر کے دیکھ لیں، وہاں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ البتہ بعض خبریں اس سلسلے میں بہت ہی جو ہے وہ نامعقول قسم کی خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ بعض دینی مدارس کے اساتید اپنے جو شاگرد ہیں ان کو ایسے وحشیانہ انداز میں تشدد کرتے ہیں ہمارے دینی مدارس میں کہ اگر آپ کے سامنے وہ خبر آ جائے تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ خدا ان کی ہدایت کرے، واقعاً ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو البتہ ہمارے دینی مدارس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی بدولت یہ بدنامی ہمارے نصیب میں آ رہی ہے یا نصیب میں آئندہ مستقبل میں کبھی آئے گی کہ جب وہ خبریں نشر ہوں گی۔ خداوند متعال ہمیں ہمارے نفوس کے شرور سے نجات عطا فرمائے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا۔ پس مومن حق کو معیار قرار دیتا ہے غضب کی کیفیت میں بھی، غضب کی کیفیت میں حق کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اگر حق کا دامن چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان زوجہ سے غصہ آ گیا، اس کو کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور اب جی طلاق ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے، اور حلالے کے لیے علماء کہتے ہیں، مفتیان کہتے ہیں کہ ہماری خدمات حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے فقہ جعفریہ میں کسی ایک محفل میں 3 مرتبہ طلاق ہوتی نہیں ہے۔ غصے کی کیفیت میں بھی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کی ایک خاص شرائط ہیں فقہ جعفریہ میں بیان کی گئی ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر طلاق نہیں دی جائے گی تو طلاق محقق ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک محفل میں اگر کوئی شخص غصے کی کیفیت میں یا پیار میں یا شوخی میں یا مزاح میں یا ڈرامے کی صورت میں اپنی بیوی کو اگر کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو اس سے طلاق فقہ جعفریہ میں محقق نہیں ہوتی ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس طرح سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ تو اہل تسنن اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ اہل تشیع اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غصے کی کیفیت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے کسی شاہد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے 3 دفعہ طلاق طلاق کا لفظ جاری کر دیا تو طلاق محقق ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، طلاق کے صیغہ جاری کرنے کے لیے باقاعدہ صیغے موجود ہیں، یہ لفظ طلاق کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اور جب صیغے جاری کیے جا رہے ہیں تو اس وقت عادل افراد کا ہونا جو گواہی دیں گے واقعاً طلاق کا صیغہ جاری ہوا ہے، 2 عادل افراد کا ہونا ضروری ہے، اور ان 2 عادل افراد کی گواہی میں ان کی عدالت بہت اعلیٰ درجے کی عدالت ہے، یعنی پیش نماز کی عدالت سے بڑھ کر اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پیش نماز کے لیے فقط یہی ہے کہ یہ شخص ظاہراً جو ہے وہ نیک انسان ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، یہ شہرت کافی ہے کہ یہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات کو ترک کرتا ہے، یہ شہرت کافی ہے۔ لیکن طلاق کے لیے جو علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا درجہ بلند ہے، یعنی یہ شخص نہ صرف یہ کہ شہرت رکھتا ہو بلکہ اس میں عدالت ملکے کی کیفیت تک پہنچ چکی ہو، اور ایسا ہونا بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ جبکہ عزیزان محترم، بس اوقات ایسے بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پر غصہ آ گیا ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دے دو، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو تمہیں طلاق نہیں دینی ہے۔ عورت جو ہے وہ جا کر عدالت سے طلاق لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے اپنے لیے، اور
اب اس شخص سے کہتی ہے کہ تم آؤ مولانا کے پاس چلو اور شرعی اعتبار سے وہ مجھے طلاق دو، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو تمہاری زندگی تباہ کرنی ہے، میں نے تمہیں طلاق ہی نہیں دینی ہے، تم جاؤ اسی طرح ساری زندگی جو ہے نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہو۔ اور ایسا معاشرے میں مشاہدہ کیا ہے، خواتین ہیں جو 13 سال سے 15 سال سے 20 سال سے ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں ہے کہ جو طلاق کے صیغے جاری نہیں کر رہا ہے، اور جب تک وہ طلاق کے صیغے جاری نہیں کرے گا یقینی بات ہے طلاق محقق نہیں ہوگی۔ اب ایسی صورت میں اس خاتون کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے، جو ہے وہ ایسے اداروں کی طرف رجوع کرے جو فقہا سے باقاعدہ ایسے موارد میں طلاق کو جاری کرنے کا باقاعدہ ان کے پاس جواز موجود ہے، ان کے پاس جو ہے وہ فقہا کی طرف سے اجازت موجود ہے، تو وہ ادارے یا وہ افراد فقیہ کی نیابت میں، فقیہ کی وکالت میں وہ اس خاتون کو صیغہ طلاق جاری کریں گے اور یہ خاتون اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، غضب انسان کو دائرہ حق سے باہر نکال دیتا ہے، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ غضب میں بھی معیار حق کو قرار دے، اور حق اللہ تبارک و تعالی ہے، رسول خدا ہے، امیر المؤمنین ہے، یعنی اللہ کے رسول اور امیر المؤمنین کی تعلیمات حق ہے، لہٰذا انسان ان تعلیمات سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ غصے میں ہے تو اپنے غصے کو اسی دائرے میں رکھتا ہے جو دائرہ شریعت اس کو اجازت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اور تیسری خصوصیت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ، یعنی مومن میں تیسری خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ جب مومن قدرت مند ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، یا کسی کمزور کے اوپر اسے توانائی اور طاقت ہو جاتی ہے، تو ایسی کیفیت میں یہ مومن طغیان نہیں کرتا، یعنی حق سے منہ نہیں پھیر لیتا ہے، یہ مومن اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، یا اس کی اموال میں اور پراپرٹی میں جو چیزیں اس سے متعلق ہیں ان پر قبضہ نہیں کر لیتا ہے۔ طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے جس نشے میں انسان جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے، اور اس مستی کے خمار میں وہ راہ حق سے تجاوز کر لیتا ہے، عدول کر لیتا ہے، خارج ہو جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا کسی کا مال چھین لینا، کسی پر ظلم کر دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو جو ہے وہ ڈنڈے مار دینا، یا کسی کو جو ہے وہ اس کا حق نہ دینا، یہ سب جو ہے وہ قدرت اور طاقت کے جو ہے وہ مظاہر ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ اذا قدر، جب مومن قدرت مند ہو جاتا ہے، لم یتعاطى ما لیس لہ، تو جو چیز اس کی نہیں ہے اس کو کنٹرول میں نہیں لیتا ہے، یعنی راہ حق سے عدول نہیں کرتا۔ یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں ان تین جو نورانی کلمات رسول خدا سے بیان ہوئے ہیں، ان میں در واقع یہی بیان ہوا ہے کہ جس مومن میں یہ تین خصوصیات موجود ہوں اس مومن کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو در واقع یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ حد اعتدال پہ رہنا۔ حد اعتدال کیا ہے؟ یعنی حق پر رہنا، یعنی اگر مومن حق پر رہے گا، یعنی اعتدال میں رہے گا، تو یہ اس کا اعتدال میں رہنا اس کے لیے فضیلت ہے، اور یہ فضیلت باعث بنے گی کہ مومن کے وجود میں باقی خصوصیات بھی اسی حق کے جو معیار ہے اس کی وجہ سے اس کے وجود میں جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن اگر مومن اس حق سے یا افراد کرے گا یا تفرید کر جائے گا، یعنی آگے بڑھ جائے گا 2 قدم یا 2 قدم پیچھے آ جائے گا، تو افراد کرنا یہ بھی رذیلت ہے، اور تفرید کرنا یہ بھی رذیلت ہے، یعنی اخلاقی برائی ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں، اخلاق اسلامی میں، اخلاق محمدی میں نہ تو افراد کی گنجائش ہے نہ تفرید کی گنجائش ہے۔ لہٰذا اگر مومن اعتدال میں رہے گا تو اس اعتدال کا پہلا مرحلہ جو 3 مراحل فقہا نے بیان کیے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مومن اگر حق پر قائم رہے گا، اعتدال میں رہے گا، یعنی معتدل ہوگا، تو ایسا مومن عفیف ہوگا اور پاک دامن ہوگا۔ یہ پہلی اس کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مومن شجاع اور بہادر اور نڈر اور دلیر ہوگا۔ تیسری خصوصیت اس مومن کی یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ حکمت اور دانائی کے ذریعے سے اپنے امور کو اور معاملات کو آگے لے کر چلے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ حق کے اوپر قائم ہے، یہ
حد اعتدال کے اوپر قائم ہے۔ یہ نہ تو افراط کر رہا ہے، نہ تفریط کر رہا ہے۔ عقل جو کہہ رہی ہے، حق جو کہہ رہا ہے، اس حق کے معیار پر یہ اپنے معاملات کو طے کرتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھ لیں، ایک مؤمن ہے کہ جس میں یہ رذیلت والی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یا تو وہ افراط کر جاتا ہے، یعنی حق سے 2-4 قدم آگے بڑھ جاتا ہے، یا تفریط کر لیتا ہے اور حق سے 2-4 قدم پیچھے آ جاتا ہے، تو اس مؤمن میں یہ رذیلت ہے۔ اس رذیلت کے نتیجے میں یہ مؤمن حق سے تجاوز کر رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بدن کی ضرورت کے مطابق خوراک کو استعمال کرے، لیکن یہ ایسا نہیں کرے گا۔ دسترخوان پر بیٹھے گا تو ایسے جو ہے وہ خوراک کھائے گا، ایسے کھانا کھائے گا جیسے یہ اس کا دسترخوان آخری دسترخوان ہے، اور اپنے پیٹ پر اتنا ظلم کرے گا، گردن سے بھی زیادہ اس میں بھرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ بھر جائے گا تو پھر کھڑا ہوگا، اچھی طرح سے جو ہے وہ خود کو ہلائے گا، پھر دوبارہ بیٹھ جائے گا تاکہ مزید کھانا شروع کر دے۔ تو پس یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے، یعنی مومن جو ہے وہ حد اعتدال سے 2 قدم 4 قدم آگے چلا گیا۔ یہ تفریط میں مومن کی ضرورت ہے اپنی بدن کی توان اور ضروریات کو جمع کرنے کے لیے خوراک استعمال کرے، لیکن مومن کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو زاہد بننا ہے، میں نے تو متقی اور پرہیزگار بننا ہے، لہٰذا جو ہے وہ 3 دن 2 دن 3 دن کھانا ہی نہیں کھانا ہے، میں نے بالکل کھانا نہیں کھانا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، معاشرتی معاملات کو انجام دینے کے قابل نہیں رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ یا اسی طرح سے انسان جو حق سے تجاوز کر لے تو یہ جو زینت آلات ہیں انسان کے لیے، یہ لباس ہے، یہ انسان کے لیے جو تجملات کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ اپنی ضرورت سے زائد آگے چلا جاتا ہے۔ انسان کی اگر ضرورت 1 گاڑی ہے تو وہ 4 گاڑیاں رکھ لیتا ہے۔ انسان کی ضرورت اگر جو ہے وہ 10 لاکھ کی گاڑی سے پوری ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے 10 لاکھ کی، حالانکہ اس کی شان نہیں ہے، غریب ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں ولو قرض لے کے جو ہے نا وہ میں نے جو ہے وہ 50 لاکھ کی یا 1 ملین کی جو ہے وہ گاڑی لینی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا گزارا کرنا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس چیز کی توان موجود نہیں ہے۔ یا انسان جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دشمنی میں افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتا ہے، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد میں افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتا ہے، جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت میں افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پس یہ تمام رذائل اخلاقی اس وقت اس شخص کے وجود میں ظاہر ہوں گے جب یہ حق سے یا افراط کرے گا یا تفریط کرے گا، 4 قدم آگے چلا جائے گا، 4 قدم پیچھے چلا جائے گا۔ نہیں، حق پر برقرار رہنا، یہ حد اعتدال میں رہنا، نہ تجاوز کرنا، نہ عقب نشینی کرنا اور پیچھے ہٹنا، حق پر برقرار رہنا یہ فضیلت ہے۔ آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یہ دونوں صورتوں میں رذیلت ہے۔ بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کا خلاصہ کریں۔ اگر کسی شخص میں، مؤمن میں، کسی دوسرے مؤمن کے لیے محبت آ جاتی ہے، دوستی آ جاتی ہے، تو وہ اس محبت کی بدولت راہ حق سے انحراف نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ مؤمن کو اگر غصہ آ جائے تو اس غصے کی بدولت وہ راہ حق سے انحراف نہیں کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے۔ مومن کے پاس اگر طاقت آ جائے تو مومن طاقت کے نشے میں اور طاقت کے خمار میں راہ حق سے تجاوز نہیں کرتا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب ان 3 خصوصیات کو عزیزان محترم اگر ہم اپنے خاندان کے اندر جاری کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی خاندان میں یہ 3 خصوصیات حد اعتدال تک آ جائیں تو یہ صفات اس خاندان کے لیے فضیلت کا باعث بنے گی۔ اس خاندان کا ماحول جو ہے وہ جنتی ماحول ہوگا، نہایتی صمیمیت والا ماحول ہوگا، نہایتی محبت والا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ماحول ہوگا۔ لیکن اگر یہ 3 خصوصیات ایک خاندان میں موجود نہ ہو تو وہ خاندان جہنم بن جائے گا، اس خاندان میں زندگی بسر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اب یہ خاندانی معیار دیکھ لیں، اور اگر یہ 3 خصوصیات کسی معاشرے میں پائی جائیں تو وہ معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے۔ تو عزیزان محترم، کس قدر خوبصورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاقی خصوصیات بیان کی ہیں کہ 3 خصال، 3 ایسی خصوصیات ہیں، من کنا فیہ، جس شخص میں یہ 3 خصوصیات آ جائیں، استکمل خصال الایمان، اس میں ایمان کی
خصال اور خصوصیت اور صفاتیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، یعنی اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ 3 خصوصیات ایسی خصوصیات ہیں کہ جو جس مؤمن میں آ جائیں گی، یہ 3 خصوصیات امہات کا کردار رکھتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں باقی خصال خود بخود مؤمن کے وجود میں آ جائیں گی۔ پس ان 3 خصوصیات کی بدولت مؤمن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے وجود میں ان 3 خصوصیات کو جگہ دینے کی توفیق دے، سعادت دے۔ ہم اپنا خیال رکھیں، اگر کسی شخص میں یہ 3 خصوصیات نہیں ہیں تو عزیزان محترم ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنا شیڈول مرتب کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے کہ ان 3 خصوصیات کو ہم اپنے وجود میں جگہ دیں، کہ جن تینوں خصوصیات میں معیار حق قرار دیا گیا ہے۔ نہ کسی کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، نہ پیچھے ہٹنا ہے حق سے، نہ غصے میں حق سے تجاوز کرنا ہے، نہ پیچھے ہٹنا ہے، اور نہ ہی قدرت کے وقت انسان نے طغیان گر بن جانا ہے اور طاغی ہو جانا ہے اور باغی ہو جانا ہے۔ لہٰذا حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں منجی عالم بشریت کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔